اس میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو ایک خاص عمل کی ترغیب دی ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے کاموں میں۔ انسان جو دنیا میں گمراہ ہوتا ہے، جو رائے ہدایت سے ہٹ جاتا ہے، اس میں ایک خاص عمل جو ہے وہ اس کی خواہش کی تکمیل ہے۔ انسان جب اپنے خواہشات کی تکمیل پہ لگ جاتا ہے اور ہر صورت یہ اپنی خواہش مکمل کرنا چاہتا ہے، تو اس میں یہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر نہ یہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بس اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنی خواہشات کو مکمل کروں۔ اور جب خواہشات پہ کنٹرول کیا جائے تو انسان بہت سی گمراہیوں سے بچ جاتا ہے۔ خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کریم نے ان آیات میں انسان کو ترغیب دی ہے کہ اے ایمان والے، آپ کے پاس جو آپ کا پاس مال ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا مال ہے، آپ کا ذہن یہ بن گیا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، پھر اس رب کے کاموں میں خرچ کرنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ کے راستوں میں خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خرچ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ خرچ نہیں کرو گے تو ایک دن جس طرح دنیا میں اکیلے آئے ہو، اسی طرح دوبارہ سے دنیا سے جا کر اللہ کے ہاں پیش ہو جاؤ گے۔ جو کچھ ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، اب وہ وہاں کام نہیں آئے گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے پاس جتنا مرضی مال تھا، اب آپ یہ چاہو کہ میں آخرت میں کچھ نیکیاں خرید لوں، آپ نہیں خرید سکتے۔ آپ آخرت میں چاہو کہ میرے کوئی دوست میرے کام آ جائے، اللہ فرماتے ہیں دوست بھی کام نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کہ تم یہ چاہو کہ کوئی تمہاری سفارش کرے تو وہاں تمہاری سفارش بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے مال کو خرچ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی معیشت ہے، دنیا کا جتنی بھی پڑھائی ہے، وہ انسان کو مال کمانے کے اصول بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس اصول اور قانون کو اپناؤ گے تو آپ کے پاس ان طریقوں سے مال آ جائے گا۔ مگر قرآن اور شریعت اور اسلام یہ سب سے پہلے انسان کو نظریہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ ہاں، محنت کرنا، کوشش کرنا یہ آپ کا کام ہے، آگے تھوڑا دینا زیادہ دینا یہ اس رب کے ہاتھ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں تمہیں دینے والے، جب ہم ہیں دینے والے تو اس میں سے کچھ اللہ کے لیے خرچ کر۔ اگر میں آپ کو 100 روپیہ دیتا ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ 2 روپے فلاں جگہ خرچ کر دو تو آپ خوشی سے خرچ کرو گے کہ اس نے تو مجھے 100 روپے دیے ہیں، اس میں سے صرف 2 روپے مانگ رہا ہے۔ تو اگر جس دن ہمارا یہ ذہن بن گیا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، تو پھر رب کے کاموں میں خرچ کرنا آسان ہو جائے۔ ہم اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، ہمیں مشکل نہیں لگتی ہے۔ ہم اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ جہاں جہاں جو جو ضروریات ہم پوری کرتے ہیں کبھی ہم پہ بھاری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، میری کمائی ہے، مجھ پر خرچ ہو رہا ہے، میری اولاد پہ خرچ ہو رہا ہے۔ جس دن یہ ہمارا ذہن بن گیا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، پھر رب کے کاموں میں بھی خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مما رزقناکم، کہ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ پھر اگر آپ چاہو بھی تو یہ مال اور دولت آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ کس طرح کا دن ہے؟ لا بیع فیہ، اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی قیامت کا دن۔ اگر انسان کے پاس مال ہو
مگر وہاں اس کی تجارت ہی نہیں ہوگی، وہاں آپ خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا دن آنا ولا خلا، اسی طرح وہاں کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ ہاں جو نیک دوستی ہے وہ کام آئی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرماتے ہیں یہ جو نیک رشتہ ہے، نیک تعلق ہے، اچھی دوستی ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن کام آئے گی، اس کے علاوہ کوئی دوستیاں کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ والکافرون هم الظالمون، اللہ فرماتے ہیں کافر ہی حقیقت میں ظالم۔ ظاہر بات ہے جب وہ دن آ جائے گا، اس دن ان کو عذاب دیا جائے گا، اس دن ان کو سزا دی جائے گی، تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ان کو عذاب دینا کیا یہ ظلم تو نہیں ہے؟ ان کو آگ میں پھینکنا کیا یہ ظلم تو نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ظالم تو یہ خود ہے، دنیا میں رہ کر انہوں نے ہمارے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری، انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا، اس کے سبب آج قیامت کے دن جہنم میں ان کو سزا مل رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جہاں ہم اور بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، انفاق فی سبیل اللہ ہم کریں، اس لیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا عمل ضروری ہے اللہ کو پانے کے لیے۔ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی بہت سے اعمال کرتا ہے لیکن انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا تو وہ اللہ کو نہیں پا سکتا۔ وہ جتنے مرضی روزے رکھے، وہ جتنے مرضی نمازیں پڑھے، وہ جتنے مرضی تلاوت کرے، یہ ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ایک عمل ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خرچ کرنا، اپنے اثاثوں کو خرچ کرنا اللہ کے حکم کے مطابق، یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو وہاں سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنے اس عمل میں سنجیدہ ہے، اپنے نظریے کے ساتھ سنجیدہ، خالی جگہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، اللہ اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہم خرچ نہیں کر رہے تو محبت کہاں چلی گئی ہماری؟ تو اس لیے اللہ کریم بعض آیات میں ترغیب کے ساتھ انسان کو توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، اللہ کے لیے خرچ کریں، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خرچ نہیں کرو گے یہی مال اور دولت جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، یہی مال اور دولت آپ کو آخرت میں عذاب کا سبب بن جائے گا، یہی مال اور دولت آپ کے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ ایک اس دن کے آنے سے پہلے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ نہ باپ بیٹوں کے کام آئے گا، نہ ماں اولاد کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ دوست دوست کے کام آئے گا، اگر کام آئے گا تو میرا اور آپ کا عمل آئے گا اور اسی دنیا کا عمل آئے گا۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خرچ کریں، اپنے آپ کو وقف کریں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو بھی اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو اس دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا اور کل قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر ملے گا، ہمیں اس کا مقام ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔